الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس مالک ذوالجلال نے آج آپ حضرات کی موجودگی میں اور اس علاقے میں میری تیسری حاضری ہے، تو باب اللعان کے بارے میں جو موضوع سخن میرے ذمہ لگایا گیا ہے، میں اس پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اہم مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 6 تا 9 کے اندر بیان فرمایا، جیسے والذین یرمون ازواجہم. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لینا ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ لعان کے بارے میں شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں. تو اب میں آپ بھائیوں کی موجودگی میں چند دلائل پیش کروں گا. انشاءاللہ جو متن پڑھوں گا اس کی لغوی توضیح اور پھر فہم الحدیث کے حوالے سے بھی چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا. توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمانا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل فلان فقال یا رسول اللہ ارأیت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تکلم بأمر عظیم وإن سکت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به، یا پھر قد ابتلیت به، فانزل اللہ الآیات فی سورۃ النور فتلاہن علیہ ووعظہ وذکرہ واخبرہ ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ. قال لا والذی بعثک بالحق ما کذبت علیہا ثم دعاها فوضعها كذلك. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواہ مسلم. مسلم کے اندر یہ حدیث ہے 1493 کتاب اللعان کے اندر. اور اسی طرح رواہ ترمذی، یعنی امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح ترمذی میں 1202 نمبر ہے. اسی طرح امام نسائی نے بیان کیا 6 جلد صفحہ 175 پر. احمد کی دوسری جلد صفحہ 19 تا 42 کے درمیان یہ حدیث موجود ہے. ابن حبان کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 4286. بہقی کی
7ویں جلد صفحہ 404 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح الدارمی میں یہ حدیث موجود ہے 2231۔ ٹھیک ہے نا محترم بھائیوں؟ تو یہ جو متن جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فلاں آدمی نے دریافت کیا، سالا فلانن فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، ارائیتا ان لو وجد احدنا امرأته علی فاحشۃ، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو فحش کام کرنے میں مبتلا دیکھے، یعنی زنا میں، تو وہ کیف یصنع، تو وہ کیا کرے، تو وہ کیا کرے۔ حدیث کے لفظوں کو سماعت فرمانا۔ تو ان تکلم بامر عظیم، اگر کسی کو بتانا ہے تو یہ نہایت برا فعل ہے۔ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اگر خاموش رہتا ہے تو اس جیسے کبھی فعل پر خاموش رہتا ہے۔ فَلَمْ يُجِبْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، پھر جب بعد میں وہ آیا تو اس نے کہا، فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتلیت به، وہ جس کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، میں خود ہی اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ فأنزل اللہ الآیات فی سورۃ النور، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیات نازل فرما دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فتلاہن علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات ان کے سامنے پڑھی۔ ووعظہ، اور اسے واعظ و نصیحت کی۔ واخبرہ، اور اسے بتایا، ان عذاب الدنیا اخفن من عذاب الآخرہ، کہ یقیناً دنیاوی سزا اخروی سزا سے ہلکی ہے۔ قال، اس نے کہا، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ما کذبت علیہا، میں اس پر جھوٹ نہیں بولا رہا۔ ثم دعاہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، یعنی اس کی بیوی کو۔ فوعظہا، اور اس سے بھی اچھی طرح نصیحت فرمائی۔ فوعظہا کذالک، اسے بھی اسی طرح نصیحت فرمائی۔ قالت، اس نے بھی کہا، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، والذی بعثک بالحق کی، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ انہ لکاذب، یہ جھوٹا ہے۔ فبدأ بالرجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکر سے ابتدا کی، یعنی اس کے خاوند سے، مرد۔ فبدأ بالرجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے ابتدا کی۔ فشہد اربع شہادات باللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی 4 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی 4 قسمیں لیں۔ ثم ثنى بالمرأة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی 4 قسمیں لیں۔ ثم فرق بینہما، اور پھر ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ میرے بھائیوں، لعان، لام
عین الف نون لعان مصدر ہے باب، لعن یلعن بروزن مفعلا، بروزن مفعلا فعال سے، اس کا معنی ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ لعان لعن سے مشتق ہے، کیونکہ لعنت کرنے والا پانچویں شہادت میں کہتا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نام رکھنے کے لیے غضب کو چھوڑ کر لفظ لعن کو اس لیے اختیار کیا گیا کیونکہ یہ مرد کا قول ہے، اور آیت میں اسی سے ابتدا کی گئی ہے، اور لعان میں مرد بھی اسی کے ساتھ ابتدا کرتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہٹانا اور دور کرنا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 551۔ لعان کی صورت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ لعان کی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہوتے، یا شوہر کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، جبکہ اس کی بیوی اس سے انکار کرتی ہے، تو پھر یہ شخص عدالت یا حاکم وقت کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم اٹھا کے شہادت دیتی ہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تب وہ حد زنا سے بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ اس عمل کو لعان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں جھوٹا ہونے کی صورت میں خود کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ سنّا بالمرأۃ، عورت کو لعان کی ترتیب میں دوسرا بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے لعان کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لعان میں پہلے مذکر سے قسمیں لی جائیں گی، یعنی خاوند سے، اور پھر عورت سے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لعان کے بعد حاکم وقت دونوں میں جدائی کرا دے گا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ کیسا کہ لعان سے دونوں میں از خود جدائی ہو جائے گی یا حاکم وقت کے جدائی کرانے سے ہوگی۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ اس وقت تک جدائی نہیں ہوگی جب تک حاکم انہیں جدا نہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کرائی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب دونوں لعان سے فارغ ہو گئے ہوں گے تو از خود علیحدگی ہو جائے گی، خواہ حاکم تفریق نہ بھی کرائے، کیونکہ وہ عورت اب شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، لہذا اگر وہ اکٹھے رہنا بھی چاہیں تو نہیں رہ سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب شوہر شہادت مکمل کر لے تو اسی وقت عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تفسیر اللباب فی علوم الکتاب کی 14ویں جلد صفحہ 306 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری حدیث سماعت فرمائیں، وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلائنین حسابکم علی اللہ احدکم کاذب لا سبیل لک علیہ قال یا رسول اللہ ما علی فقال ان كنت صدقت علی فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت علی فذاك
اب ادو لکا متفق علیہ، یعنی بخاری میں یہ روایت ہے 5312 اور مسلم کے اندر ہے 1493، ابو داؤد کے اندر ہے 2257، نسائی کی چھٹی جلد صفحہ 177، احمد کی دوسری جلد صفحہ 11، ابن حبان کے اندر نمبر ہے 4287، بہقی کی 7ویں جلد صفحہ 401، ابن الجارود کے اندر نمبر ہے 753۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا، کالا للمطلقین حسابکما علی اللہ، تمہارا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، احدکما کاذب، تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے، لا سبیل لک علیہا، اب تمہاری اس عورت پر کوئی حق نہیں، قال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مالی، میرے مال کا کیا ہوگا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت صدقت علیہ فہو بما استحللت من فرجک، اگر تو اس پر الزام لگانے میں سچا ہے تو وہ اس ہم بستری کا عوض ہے، اس ہم بستری کا عوض ہے۔ ان کنت صدقت علیہ، اگر تو اس پر الزام لگانے میں سچا ہے، فہو بما استحللت من فرجها، تو جو تم میں اس کی شرمگاہ کو حلال کر کے کی ہے، سمجھ آئیے نا؟ وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ، اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَ فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ، تو پھر تیرا مال تجھ سے بہت دور ہے۔ اس حدیث میں الفاظ جو آئے ہیں حسابکما، یہاں حساب سے مراد جزا و بدلہ ہے۔ دوسرا لفظ لا سبیل لک، سبیل راستے کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے کہ تیرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں۔ مالی، تیسرا لفظ اس حدیث میں کہ میرا مال، مال سے مراد ہے حق مہر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی احکام ظاہری طور پر ہی نافذ ہوتے ہیں، حاکم و قاضی اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک تو جھوٹا ہی ہے، لیکن تم دونوں چونکہ قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہو، اس لیے ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور جھوٹے کو سزا اب اللہ ہی دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لعان کے بعد میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لعان کے بعد دو لعان کرنے والوں کے متعلق یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے، تو پھر کبھی وہ اکٹھے نہ ہو سکتے۔ صحیح ابو داؤد 1969، کتاب الطلاق باب فی اللعان، ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2250۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، خواہ وہ دوبارہ شادی ہی کرنا چاہیں۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام کی 5ویں جلد صفحہ 543 پر یہ قول موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں جانتے تھے، بلکہ جو سنتے تھے اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک گلاس پانی کا لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یعنی علم غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ جو سنتے تھے اسی کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابصروها فإن جاءت به أبيض ثابتا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به۔ یہ بھی متفق علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صحیح مسلم میں 1496، سنن النسائی میں 6 جلد صفحہ 171، احمد کی 30 جلد صفحہ 142۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو دیکھو اگر تو اس کے ہاں سفید رنگ کا سیدھے بالوں والا بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ اس کے شوہر ہی کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس کے شوہر ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سرمگی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والا پیدا ہو تو وہ اسی کا ہے جس کے ہاتھ اس نے تہمت لگائی ہے۔ یعنی اس حدیث میں لفظ بیان ہوئے ثابتاً سیدھے بالوں والا، اکحلا سرمگی آنکھوں والا، مراد ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں سرما لگائے بغیر ہی سرمگی ہوں، جعدن گھنگریالے بالوں والا، للذی رماها به اسی کا ہے جس کے ساتھ اس نے تہمت لگائی ہے، یعنی زانی کا۔ دراصل تہمت لگانے والے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے شریک بن سہما کے ساتھ تہمت لگائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آدمی کے اوصاف کے لحاظ سے اعفا فرمایا۔ اگر بچہ ان صفات سے متصف ہوا تو شوہر کا، اگر ان سے متصف ہوا اور ان سے متصف ہوا تو زانی کا ہوگا۔ صحیح روایت میں ہے کہ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ زانی کے ہی مشابہ تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز نہ ہوتی جو کتاب اللہ میں گزری ہے تو میں اس کی خوب خبر لیتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعفا معتبر اور قابل عمل ہے، جبکہ اس پر عمل کا کوئی معنی موجود نہ ہو، جیسا کہ یہاں لعان معنی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حد زنا نہیں لگائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں میں والدین کی صفات کا منتقل ہونا فطری امر ہے۔ اگلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا ان یضع یدہ عند الخامسۃ علی فیہ وقال انہا موجبۃ، رواہ ابو داود والنسائی ورجالہ ثقات۔ یعنی صحیح ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے 2255 نمبر کتاب طلاق میں اور باب فی اللعان میں۔ سنن النسائی کی 6 جلد صفحہ 175 پر یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ عبداللہ بسام اور شیخ عاظم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ 5ویں قسم کے وقت قسم کھانے والے کے منہ پر ہاتھ رکھے، اور فرمایا کہ یقیناً یہ قسم موجب ہلاکت ہے۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لعان کے وقت حاکم کو چاہیے دونوں لعان کرنے والوں کو جھوٹی قسم سے بچنے کی نصیحت کریں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم لعان کرنے والے میاں بیوی کو نصیحت کریں
اور انہیں جھوٹی قسم کے وبال سے ڈرائے، اور انہیں یہ بھی بتائے کہ دنیاوی عذاب یعنی حد پر صبر کرنا اخروی عذاب سے زیادہ ہلکا ہے۔ شرح مسلم للنووی کی 5ویں جلد صفحہ 390 پر یہ بات موجود ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاکم کو چاہیے قسمیں اٹھاتے وقت زوجین میں سے ہر ایک کو واعظ کرے، شاید اگر وہ جھوٹا ہو تو اپنی بات سے رجوع کر لے، اور اسی طرح لعان مکمل ہونے کے بعد بھی ان دونوں کو توبہ کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اس بات کا ریفرنس توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام کی 5ویں جلد اور صفحہ 543 پر موجود ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فی قصۃ المطلعنین قال فلما فرغ من طلاؤنیہما قال کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والوں کے قصہ میں مروی ہے کہ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے فلما فرغ من طلاؤنیہما قال، تو مرد نے کہا اللہ اکبر کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها، اے اللہ کے رسول اگر میں اسے اب بھی روکے رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی عورت کو 3 طلاقیں دے دی۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی بخاری میں نمبر ہے 5259 کتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث۔ صحیح مسلم میں 1492 نمبر ہے، سنن ابو داود میں 2245 نمبر ہے، سنن النسائی کی 6 جلد صفحہ 143 کے اندر موجود ہے، اور موطا امام مالک کی 2 جلد صفحہ 566 کے اندر موجود ہے، سنن الدارمی میں 2229 نمبر موجود ہے، احمد کی 5ویں جلد صفحہ 336 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن حبان کے اندر 4285 نمبر ہے حدیث کا، اور بہقی کی 7ویں جلد صفحہ 398 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس صحابی نے اپنے بیوی کو لعان کے بعد 3 طلاقیں اس لیے دیں کیونکہ اسے علم نہیں تھا کہ لعان بذات خود ہمیشہ کی جدائی کا موجب ہے، لہذا اس نے اپنی بیوی کو بذریعہ طلاق ہی اپنے اوپر حرام کر دینا چاہا۔ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں لعان کو پختہ کرنے کے لیے تھیں، ان کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی واضح ہے کہ لعان کے بعد مرد کے ذمہ نہ تو عورت کے لیے کوئی خرچہ باقی رہ جاتا نہ ہی رہائش۔ اگلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امرأتی لا ترد ید لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسی قال فاستمتع بها، رواہ ابو داود والترمذی والبزار ورجال ثقات، واخرجہ النسائی من وجہ آخر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بلفظ قال طلقها قال انی لا اصبر عنها قال فامسکها۔ یہ روایت صحیح ابو داود میں موجود ہے، 2049 نمبر کتاب النکاح میں۔
باب النہی عن تزویج من لم یلد من النساء، اور نسائی کی 6 جلد صفحہ 600 اپنا اللہ اکبر صفحہ 67 تا 169 شیخ عبداللہ بسام اور شیخ عاظم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے لا ترد ید لامس، کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی، مراد ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے اجتناب نہیں کرتی۔ یہ ہرگز مراد نہیں کہ وہ فاحشہ و زانیہ ہے۔ اگلا لفظ اس حدیث میں بیان ہوا غربھا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ باب کون سا ہے؟ غرب یغرب بر وزن تفعیل سے، تو اس کا معنی ہے دور کر دینا، مراد یہ تھا کہ طلاق دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ اکبر، ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فقال، کہا، ان امرأتی لا ترد ید لامس، میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ گال، آپ نے فرمایا غربھا، اسے دور کر دیں۔ قالا، اس نے عرض کیا، اخاف ان تتبعها نفسی، مجھے خدشہ ہے کہ میرا نفس اس کا پیچھا کرے گا، میرا نفس اس کا پیچھا کرے گا۔ گالا کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستمتع بها، پھر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، اور نسائی نے ایک دوسری سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اسے طلاق دے دیں۔ قال، اس نے کہا، انی لاصبر عنہا، انی لاصبر عنہا، میں اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا فامسکھا، پھر اسے روکے رکھ، پھر اسے روکے رکھ۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے وہ اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچے۔ یہی وجہ ہے کہ محض اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اسے طلاق دینے کا کہا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ عورت زانیہ و بدکار نہ تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوہر کو اسے رکھنے کی اجازت دیتے، اسے دیوس بن کر جینے دیتے۔ یہ روایت اس بات کا بھی ثبوت ہے، اگر عورت اجنبی مردوں سے میل جول رکھے اور شوہر کے نصیحت کرنے پر بھی باز نہ آئے تو اسے طلاق دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو پہلی مرتبہ یہی فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کے رحمت سے 3 احادیث اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، غور سے سنتے جائیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حین نزلت آیت المطلقین ایما امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء ولن یدخل اللہ جنتہ وایما رجل جہد ولدہ وهو ينظر الیہ احتجب اللہ عنہ وفضحہ على رؤوس الاولین والآخرین، اخرجہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وصححہ ابن حبان۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں الفاظ آئے ہیں ایما امرأتن، یا پھر ایما امرأتن ادخلت، یعنی جو عورت بچہ داخل کر دے۔ مراد ہے کہ کسی دوسرے سے زنا کرا کے حاملہ ہو جائے اور شوہر کو علم ہی نہ ہو کہ یہ بچہ تو کسی اور کا ہے، اور وہ اسے لا علمی میں اپنا ہی سمجھتا رہے۔ دوسرا لفظ بیان ہوا وہ ینظر الیہ،
وہ اسے دیکھ رہا ہو، مراد یہ کہ مرد اپنے بچے کا انکار کرے اور اسے علم ہو کہ وہ اسی کا بچہ ہے۔ تیسرا لفظ بیان ہوا احتجب اللہ، اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے، یعنی اسے اپنے رحمت سے دور کر دیں گے۔ اور اگلا لفظ بیان ہوا ہے فضحہ، اور اسے ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو اب اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ جب لعان کی آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ہینا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کس نے بولا؟ ابو ہریرہ نے۔ ہینا نازلت آیت المطلعینین، جب لعان کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ ایما امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم، جو عورت کسی قوم میں ایسا بچہ داخل کرے جو لیس منہم، من لیس منہم، جو ان میں سے نہیں، فلیست من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ فلیست من اللہ فی شیء، اللہ میری توبہ، ولن یدخلہ اللہ جنتہ، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اسی طرح وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، اور جو آدمی اپنے بچے کا انکار کرے، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اس سے پردہ فرما لیں گے۔ نہیں، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، جبکہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، احتجب اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے پردہ فرما لیں گے۔ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اسے پہلی اور پچھلی تمام مخلوقات کے سامنے رسوا کریں گے۔ اللہ میری توبہ۔ اگلی حدیث، وَعَنْ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قال من اقر بوالدہ طرفۃ عین فلیس لہ ان ینفیہ، اخرجہ البیہقی وہو حسن موقوف۔ اللہ اکبر۔ یہ جو پچھلی روایت جو پڑھی ہے نا، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ ضعیف ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن ابو داؤد جو صحیح ہے اس میں 2263 نمبر کتاب الطلاق کے اندر، اور سنن النسائی کی 6 جلد صفحہ 179 کے اندر، ابن ماجہ کے اندر 2743، دارمی کے اندر 2238، ابن حبان کے اندر 1335، الموارد کے اندر، اسی طرح حاکم کی دوسری جلد 202 کے اندر صفحہ نمبر 202۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو حسن اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ لیکن اب جو روایت پڑھی ہے اخرجہ البیہقی، بیہقی کی 9ویں جلد صفحہ 140 کے اندر، تو شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے کہا ہے کہ اس کی سند موقوفاً حسن ہے، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ، یہ حکم لگایا ہے شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اقر بوالدہ، من اقر بوالدہ، جس نے ایک لمحہ بھر بھی اپنے بچے کا اقرار کر لیا، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر، یعنی وہ ایک لمحہ ہوا۔ من اقر بوالدہ طرفۃ عین، جس نے ایک لمحہ یا جس نے لمحہ بھر یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے بچے کا اقرار کر لیا، فلیس لہ ان ینفیہ،
تو پھر اس کے لیے اس کی نفی کرنا درست نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ مکمل ہوش و حواس میں کسی بچے کو اپنا بچہ تسلیم کر لے، پھر اسے انکار کا حق باقی نہیں رہتا، پھر وہ بچہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے، اور بچے کی پرورش کی ذمہ داری اور دیگر حقوق اس کے ذمہ لازم ہو جاتی ہیں۔ اور آخری حدیث، اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امرأتی ولدت غلاما اسودا قال هل لك من ابل، سوالی انداز ہے، یعنی یہ بات کی گئی ہے سوالی انداز میں۔ قال نعم قال فما الوانها، رنگ کے بارے میں سوال جواب ہو رہا تھا۔ قال حمر قال هل فيها من اوراق قال نعم قال فانا ذلك، سوالی انداز میں۔ قال، اب جواب، لعلہ نازعہ ارق قال فلعل ابنک ھذا نازعہ ارق، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه۔ یہ جو روایت پڑھی ہے اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حمر جمع ہے احمرہ کی، اس کا معنی ہے سرخ۔ الوان جمع ہے لونن کی، اس کا معنی ہے رنگ۔ اوراق خاکی رنگ کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ بیان ہوا نازعہ، فی الماضی کا صیغہ ہے، باب نازعہ ینزع، بروزن ضربہ سے، اس کا معنی ہے کھینچنا۔ ارکن رگ کو کہتے ہیں، یعرض وہ اشارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان امراتی والدت رجلا قال نا ان امراتی والدت غلاما اسودا، میری بیوی کے ہاں کالا لڑکا پیدا ہوا ہے، غلامن کالا لڑکا پیدا ہوا ہے جسے میں اپنا نہیں سمجھتا۔ قال هل لك من ابل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہیں، نام کے اندر جواب دیا۔ آپ نے پھر فرمایا فما الوانها، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ قال نعم قال حمر، اس نے کہا سرخ ہیں۔ قال، پھر آپ نے پوچھا هل فيها من اوراق، کیا ان میں سے کوئی خاکی بھی ہے؟ خاکی بھی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں ان میں خاکی بھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا ذالک، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اس رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ جب اس نے بتایا نا جواب میں کہ ہاں، جب آپ نے پوچھا کیا ان میں سے خاکی بھی ہیں، اس نے کہا ہاں ان میں خاکی بھی ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہارا کیا خیال ہے اس کا رنگ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا لعلہ نازعہ ارکن، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا۔ لعلہ نازعہ ارکن، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعل ابنک ھذا نازعہ ارکن، یعنی ممکن ہے کہ اس بچے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، کہ وہ بچے کا انکار کرنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وقال فی آخری، اور اس روایت کے آخر میں ہے
ولم یرخص له فی الانتفاع منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کا انکار کرنے کی اجازت نہیں دی. ولم یرخص، انکار کرنے کی اجازت نہیں دی، لہو فی الانتفاع منہ. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بلا وجہ بیوی پر شک کرنا یا محض شک کی بنیاد پر بچے کا انکار کرنا درست نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسائل سمجھاتے ہوئے کوئی پیچیدہ یا فلسفیانہ انداز نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ عام فہم انداز اور مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز کتنا ہی عمدہ تھا کہ آپ ہر شخص کی ذہنی سطح پیش نظر رکھتے ہوئے اسے تعلیم دیتے تھے. اب یہ آدمی چونکہ دیہاتی تھا اور اونٹوں اور ان کی اقسام و انصاب کو جانتا تھا، قسموں کو جانتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اونٹوں کی مثال دے کر ہی سمجھایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ آثار و قرائن معتبر ہیں جب تک ان کے خلاف کوئی صحیح و صریح دلیل نہ مل جائے. اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا اور جو سنا گیا کتاب اللعان کے احکام و مسائل، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ.